بنے گا اور بننا بھی چاہیے. پیناما لیکس نے کوئی ہم پہ مجھ پہ الزام نہیں لگایا. آپ نے یہ اپارٹمنٹس خریدی کا تھی مے فیئر کی اربوں روپے کی. یہ پیسہ باہر بھجوایا کیسے تھا؟ اس پیسے پہ آپ نے ٹیکس دیا تھا. آپ کے پاس جو آمدنی ہے وہ اتنی تھی کہ آپ اتنی مہنگی اربوں روپے کی اپارٹمنٹس خرید سکتے تھے. السلام علیکم. آرمی چیف کا ایک آج بیان جاری ہوا کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، جو براہ راست جو ہمارے بہت سے تجزیہ کار ہیں اور جو سیاستدان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاناما پیپرز جو ہیں یہ اسی کے کانٹیکس میں پورا بیان آیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر لگتا یہ تھا کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے یہ آگے نہیں بڑھنے والا. پوری دنیا میں فورن ایکشن ہوا، پاکستان میں بحث مباحثے اور الزام تراشی کے اوپر تھا. ایک دوسرے کو کہتا ہے تو نے چوری کی، اس نے کہا تیرے ابے نے بھی چوری کی، اس نے کہا تیرے چاچے نے بھی چوری کی. اس سے پریکٹیکلی آگے بات نہیں تھی بڑھ رہی. ایک وسعت اللہ خان نے آرٹیکل لکھا BBC کے اوپر، اس کو ہم اگر موجودہ صورتحال سے جوڑیں تو وہ کافی ملتی جلتی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. ہے تو شرمناک بات، لیکن اس کا ہیڈ لائن ہے چوروں کی بارات. تو ہمارے الزامات کی نوعیت اسی طرح کی تھی، چوروں کی بارات والی نوعیت تھی. وہ اس کو کہہ رہا تھا چور، وہ اس کو کہہ رہا تھا تیرے بیٹے کا ہے، تیرے بھائی کا ہے، تیری بیوی کا ہے، تیرے ساس کا ہے، تیرے سالے کا ہے. اس طرح کے الزامات سے آگے ہم چلے نہیں. آرمی چیف نے آج جو بیان جاری کیا وہ ایک قسم کا وارننگ سائن بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن آف گورننس کا کانسیپٹ ویسے نہیں ہے جیسے پوری دنیا میں ہے، کہ وہاں سینٹرل بینکس، آپ کی ٹیکس اتھارٹیز، وہاں آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکنزم ہے اتنا تگڑا ہے کہ وہ حکومت وقت کو، پرائم منسٹر کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں. یہاں الٹ ہو رہا تھا کہ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کور اپ کی کوشش کر رہے تھے. اسٹیٹ بینک نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا کہ چاہے ڈرون نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے ایسٹس کی ڈیٹیلز ہی ریموو کر دیں. نیب جواب نہیں دے رہا. نیب FIA نے 93 کی رپورٹ دی ہوئی ہے، اب چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے. تو آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت، ان کو کوٹ کر رہا ہوں، پاکستان کی سالمیت اور ترقی کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے. کرپشن کو جڑ سے ابھی تک دیر پا امن اور استحکام قائم نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک طرف تو ضرب عضب کر رہے ہیں، لوگوں نے ہمیں حمایت کی ہے جس سے ہم نے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو قابو کر لیا ہے، اس کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ دیر پا نہیں ہو سکتی جب تک کرپشن کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. احتساب سے آنے والی نسلوں کا بہتر مستقبل یقینی بنا سکتے ہیں. فوج میننگ فل، انہوں نے جو لفظ یوز کیا ہے میننگ فل، بامقصد احتساب کے لیے تعاون کرے گی. آل میننگ فل ایفرٹس، جو ایگزیکٹ انگلش کا فریز استعمال کیا ہے کہ آل میننگ فل ایفرٹس. آل میننگ فل ایفرٹس میں اب آپ کے تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح فوج نے قبضہ کر لینا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی حمایت حاصل ہے. یہ بیان ہے جو آج تحریری طور پر ISPR نے جاری کیا ہے، اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے فوج کی کہ کرپشن کے خلاف اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے فوج کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اسی کے اوپر ہمارے پروگرام کا آج پورا فوکس رہے گا. اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو آج کے پروگرام میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان ہیں وزیر اعظم کے، اور اسد عمر صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. دونوں کو خوش آمدید کرتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. چانڈیو صاحب آپ کو بھی ویلکم کروں گا. سوال جواب کرنے سے پہلے جی، ہمارے وزیر اطلاعات انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. یہ تھوڑا سا کراچی آپریشن کا کانٹیکس جو ہے وہ ذہن میں رکھیے. کراچی میں آپریشن شروع کیا گیا تھا ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کے خلاف اور کڈنیپنگ فار رینسم، یہ 3-4 بڑے ایشوز کو گنوایا گیا تھا. پھر نیب کی جو ڈیفینیشن تھی اس کو کافی بڑا کیا گیا، اس میں وسیع کیا گیا، اور موجودہ حکومت نے ہی اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور FIA کے اختیارات اس میں رد و بدل بھی کیا. اور پھر فوج نے ایک پریزنٹیشن کی تھی وہاں بلیک اکانومی کے حوالے سے کہ 270 ارب کی بلیک اکانومی ہے. تو کرپشن اور ٹیرر فائنانس، یہ جو چائنا کٹنگ، زمینوں پر قبضے، فشریز ڈپارٹمنٹ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ چھاپے، ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری، 3-4 وزراء پہ مقدمے، یہ کرپشن اور ٹیرر فائنانس کو لنک کر دیا تھا فوج نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو آپریشن جاری تھا. تو آج ہمارے وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب نے ایک بیان دیا ہے ابھی سما TV کے اوپر، میں وہ آپ کو سنواؤں گا، پھر ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. سنائیے گا جی. جیسے دہشت گردی کی جنگ ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دہشت گردی کی جنگ کے بارے میں صرف قومی سلامتی کے آگے ہی گفتگو کریں گے، کیونکہ بدعنوانی کے پیسوں سے ہی دہشت گردی کی جنگ کو بھی تو تقویت ملتی رہتی ہے نا جناب. بدعنوانی کے پیسوں سے ہی دہشت گردی کی جنگ کو تقویت ملتی ہے. تو کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا لنک جو ہے فیڈرل گورنمنٹ آفیشلی ایکسیپٹ کر رہی ہے، جو آرمی چیف نے دیا ہے، آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. آئی تھنک یہ پوری قوم کے بھی جذبات ہیں، حکومت وقت کے بھی جذبات ہیں، اور فوج نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا ہے.
कराची के अंदर बड़ी देर से हमारे सामने बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर ये चीज़ आ रही है और दीगर जगहों के ऊपर भी कि अक्सर औकात जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है वो बाज़ मरतबा तो बैरूनी ताकतें करती हैं, जैसा कि हमारे सामने आ रही हैं। वो जो जासूस पकड़े गए हैं, एक दो उन्होंने साफ बताया कि हम फाइनेंसिंग कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह के और शवाहिद भी मिलते हैं जो दीगर हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उनसे सिरे जा मिलते हैं। लेकिन एक ख़ास किस्म का हमारा लोकल जो करप्शन के ज़रिए जो टेरर फाइनेंसिंग की जा रही है, अगर हम टेररिज्म को रोकना चाहते हैं, दहशत गर्दी को रोकना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे हमें उसकी फाइनेंसिंग जो है उस पर बड़ी सख्त नज़र रखनी पड़ेगी। और इस हवाले से बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। तो आप आर्मी चीफ के बयान को वेलकम कर रहे हैं? आर्मी चीफ का बयान जो है बिल्कुल उन्होंने सही बयान दिया है कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी अगर हमने ख़त्म करनी है, और वैसे भी अगर दहशत गर्दी के अलावा और टेरर का लिंक जो है आप उसको वेलकम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं असद उमर साहब आपसे चाहूँगा, आपकी इकॉनमी के ऊपर एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। ये जो पनामा पेपर्स वाला लिंक है, ये भी करप्शन के बहुत ज़्यादा लिंक है, जिसमें कुछ लोग हो सकता है इसमें जेन्युइनली जिनकी कंपनीज हो, बहुत सारे वो लोग होंगे जिनके टैक्स एवेजन करके पैसा वहाँ छुपाया होगा, या इल गॉटन वेल्थ होगी, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वहाँ जाके छुपाया होगा, या दोनों चीज़ों को इकट्ठा किया होगा, शेल कंपनीज क्रिएट की। ये करप्शन का पैसा होगा लार्जली, में भी 2-3-4% आपको जेन्युइन केसेस मिले, 5% मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इस करप्शन को फिर टेरर फाइनेंस से जोड़ें। देखिए, जो दहशतगर्दी के साथ इसका जो लिंक है वो सिर्फ बराह रास्त टेरर फाइनेंसिंग का नहीं है कि आपने एक थैले में कैश भर के दहशतगर्द को दिए कि तुम जाके दहशतगर्दी करो। इस करप्शन की वजह से जो दो मुल्क के अंदर हालात पैदा हो रहे हैं, पहली माशी बदहाली जैसे हो रही है। पैसा आपने दौलत इधर कमाई, लेके आप फॉरेन अकाउंट में जाके रख दिया, मुल्क के अंदर सेविंग्स नहीं हो रही, उसकी वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही, उसकी वजह से मईशत की तरक्की नहीं हो रही, उसकी वजह से नौकरियां नहीं मिली, नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। इसी तरीके से क्योंकि ये सारा पैसा जो है चोरी में छुप गया, टैक्स इन्होंने दिया नहीं, तो वो टैक्स किससे वसूल किया जा रहा है? वो गरीब आदमी से जो बस पे जा रहा है, उस पर GST 101% डीजल पे टैक्स, और हर किस्म का जो बोझ जो है टैक्सों का वो मुतवसत तबके और गरीब पे है। और दूसरी जो नाइंसाफी लोगों को नजर आ रही है, ये सब वो ग्राउंड जो बेसिस है जिनकी बुनियाद के ऊपर ये दहशतगर्दी पनपती है। असद साहब, लेकिन कराची के अंदर डॉक्टर आसिम, मेरा यकीन नहीं है कि वो कोई टेररिस्टों को सुसाइड जैकेट फराहम करते थे, या बाकी लोग जो थे, आपके शर्जील मेमन के ऊपर पर्चा है कि उसने एड्स का जो पैसा था उसको मिसयूज़ किया, ECL पे उसका नाम डला हुआ है, 3 वज़रा प्री रेस्ट बेल के ऊपर है, 2 लोग चाइना कटिंग की वजह से, निसार मुराई और मंजूर काका सिंध बिल्डिंग और फिशरीज वाले। वहाँ करप्शन और टेरर फाइनेंस को जोड़ा आपने, मौजूदा हुकूमत ने ही उसको एम्पावर किया इस प्रोसेस में। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में आपको कैश जाता हुआ नजर आए ना आए, लेकिन ये जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जो है, बिल्कुल ये जो करप्शन है, ये जो चोरी है, जो मुल्क से दौलत लूट कर बाहर जाके छुपाना है, वहां पे असासे बनाना है, उसका बराह रास्त नतीजा जो है वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, बदअमनी है, बदहाली है। एंड प्रोडक्ट उसकी बिल्कुल नतीजा आखिर में ये निकला। वसीम अख्तर साहब MQM से भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, आर्मी चीफ के बयान को कैसे देखते हैं आप? इसको वेलकम करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, क्या करेंगे आप? थैंक यू नदीम भाई। देखें, मैंने भी ये मीडिया पे ही देखा स्टेटमेंट। हमें ये देखना चाहिए इसकी नौबत आई क्यों। आप बयान को वेलकम करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं बात बता रहा हूँ नदीम भाई, 1 मिनट दे दें, आप भी थोड़ा सा बोलने दे दें। ये नौबत आई क्यों? ये जिम्मेदारी सियासी जमातों की या हुकूमतों की होती है कि अगर मुल्क में करप्शन है तो उसका एहतसाब हो और उसको कम करने की कोशिश की जाए। मगर अफसोस कि 68 ईयर्स में दोनों बड़ी जमातों ने यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। उसमें बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ मैं। अब जो ख्यालात चीफ साहब के हैं वो ख्यालात पूरे पाकिस्तान की आवाम के हैं। और आपको मैं रिकॉर्ड स्टेट कर दूं, अल्ताफ भाई रिकॉर्ड पे हैं कि जब अल्ताफ भाई के स्टेटमेंट्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह करप्शन है, इस करप्शन को दूर करोगे तो पूरे मुल्क में ये अजाब से हम बच सकेंगे। और एक और चीज मैं याद दिलाता चलूं, जब अल्ताफ भाई बहुत तंग आ गए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि ईमानदार जर्नल आ जाएं, जब इनसे कुछ नहीं बनना। आप जनरल्स को बहुत दफा इनवाइट कर चुके हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट जाती तौर पर इस बयान को आपके वेलकम नहीं करता, मैं अभी भी नहीं करता। ये अफसोस की बात होगी कि जनरल्स को वेलकम किया जाए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक अच्छी बात है जो होनी चाहिए।
ندیم بھائی آپ سوال کر رہے ہیں, آپ اس طرف نہیں بیٹھے نا, میں اینکر نہیں ہوں, آپ اپنا مشورہ یا اپنا ذہن بعد میں دے دیجیے گا. میں بھی یہ نہیں کر رہا کہ یہ صحیح اسٹیٹمنٹ, میں بات کر رہا ہوں, آپ نے سوال کیا ہے نا. تو جب تنگ آ جاتے ہیں سیاسی حکومتوں سے کہ مادر پدر آزاد, کرپشن عروج پہ ہے, جمہوریت کو آپ نے کھیل بنایا ہوا ہے, جمہوریت کے نام پہ سیاست کو انڈسٹری بنا لیا ہے, اپنے اربوں خربوں روپیہ لوگ باہر لے جا چکے ہیں, ہم نے 5 سال پچھلے دیکھے, 3 سال یہ دیکھے, تو تنگ آ کے آدمی یہی کہے گا جیسے الطاف بھائی نے کہا کہ بھائی پھر ایماندار جنرل آ جائیں, وہ آ کے احتساب کریں, کچھ کریں تو کوئی تو کرے. غریب تر ہو رہا ہے, تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں, کیا کیا بتاؤں میں آپ کو. اچھا مجھے اب احتساب ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ, احتساب ہونا چاہیے, اور کمیشن ایسا مضبوط بنے کہ وہ پریشر نہ لے کسی کا, اور اس میں ٹائم فریم ہو, یہ 5 سالہ منصوبہ نہ ہو. کمیشن کون بنائے؟ اس سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا مطالبہ ہے تحریک انصاف کا, کیا آپ سپورٹ کریں گے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس کو ہیڈ کرے یا کوئی ریٹائرڈ جج کر لے؟ نہیں سر, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, ایماندار شخص ہیں, ان کو سامنے لے کے آیا جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ ملک عذاب میں ہے, ملک مشکل میں ہے ہمارا. پنجاب دیکھیں یہ کیوں آیا چیف صاحب سے اسٹیٹمنٹ. اچھا یہ بڑی, رکیے یار ایک منٹ مجھے دیجیے, آپ نے بڑی ایک اہم اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, بڑا اہم بیان دے دیا. آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے, اس کمیشن کو ہیڈ کرے. اپنا ندیم بھائی بات سننے پلیز. جی سنائیے. اس وقت چیف صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو آیا تو میری سوچ بھی یہ کہتی ہے, میں بھی سوچتا ہوں کہ پنجاب میں آپریشن ہوئے 10-15 دن ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ایسے شواہد ملے ہوں, ایسے ایویڈنسز ملے ہوں جو یہ سدرن پنجاب میں آپریشن شروع کیا تھا, فوج بھی اس میں انوالو تھی, کہ پیسہ انوالو ہوا ہو, کرپشن انوالو نظر آ رہی ہو سامنے, تو یہ اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ختم کریں. تنگ آ کے تو عوام بھی یہی سوچتی ہے جو جنرل صاحب سوچ رہے ہیں, مگر عوام بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. جنرل صاحب ایسے انسٹیٹیوشن میں ہیں اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تجاوز کیا ہے, تو بھائی وہ سمجھدار انسان ہے, فوجی ہے, محب الوطن ہے, وہ جب دیکھے گا کہ میرا ملک ڈوبتا جا رہا ہے, کرپشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, تو ظاہر ہے وہ ڈومین سے آگے نکلے گا, ہر آدمی نکلے گا. اب مجھے آپ ایک منٹ موقع دیں, آپ میرے ساتھ ہی رکیے. اسد عمر صاحب پہلے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی سربراہی پہ, پھر میں مولا بخش چانڈیو صاحب کی طرف جاؤں گا, آپ ان کے بیان کو ویلکم کرنا چاہیں گے کیونکہ بڑا ریئر چینج ہے جو ہم نے دکھایا. بالکل ویلکم کرنا چاہیں گے جی, بڑی خوشی ہوئی وسیم بھائی سے یہ سن کے کہ یہ بھی یہی ڈیمانڈ کریں, یہی مطالبہ کر رہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے وہ کمیشن کام. تو یہ ایٹ لیسٹ کنسنسس پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم میں ایک ایشو کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کریں. بالکل. مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ سے بیان کے اوپر بھی رد عمل, آپ بیان کو کیسا پاتے ہیں, اور پھر دوسرا سوال بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ تحقیقات کا طریقہ کار کیا ہو. آپ کی مہربانی ندیم صاحب. جہاں تک تعلق ہے جنرل صاحب کے بیان کا, تو کوئی بھی سیاسی آدمی محب وطن پاکستانی اور جو اس سیاست میں ایک اچھے کلچر کو دیکھنا چاہتا ہے, وہ جنرل صاحب کے بیان کی روح سے اختلاف نہیں کرے گا. بیان ٹھیک ہے اس کے روح کے حوالے سے کہ کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے, ملک کو تباہی کے کنارے پہنچا دیے, لیکن یہ بیان دینا اور یہ احتساب کرنا, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اصل میں ناراض نہ ہو, میں اس بیان کو کسی اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا, لیکن یہ حکومت پہ تنقید ہے, یہ حکومت کے انتظام پر تنقید ہے, یہ حکومت کے جو طریقہ کار ہے ان پہ تنقید ہے. اگر حکومت غیر جانبدار انصاف دکھائے, غیر جانبدار تحقیقات دکھائے, تو میرے خیال میں جنرل صاحب کو ایسا کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ کچھ ہونا چاہیے. اصل میں یہ ہمارے نظام کی ناکامی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے, سیاستدان اور خاص طور پر حکومت. آپ دیکھ لیں نا, جب سندھ کے ایک حصے میں, ابھی آپ کے شاید مسلم لیگ کے ہی دوست بات کر رہے تھے, وہ آپ سوال کے فوراً کراچی چلے گئے, وہ جی کراچی میں بہت ثبوت ملے ہیں. اب ثبوت کی تباہی اور جو اصولوں کی تباہی پنجاب میں ہوئی ہے وہ سب کے سامنے, لیکن میں اس وقت سندھ پنجاب کا معاملہ نہیں چلانا چاہتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب احتساب جن اداروں کا اختیار نہیں تھا انہوں نے بھی سندھ میں احتساب کیا تو وہاں بھگڑے ڈالے جا رہے تھے, جب انہی اداروں نے تھوڑا بھی چہرہ پنجاب کی طرف کیا تو رخ بدل گیا ہے. تو یہ ذمہ داری تو چانڈیو صاحب جو تحقیق کا طریقہ کار ہے پاناما پیپرز کا, چانڈیو صاحب اس کے اوپر تحریک انصاف نے اور ابھی ایم کیو ایم سے وسیم اختر صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں تحقیق ہو. آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے, آفیشیل پوزیشن آف یور پارٹی؟ دو باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کافی دنوں سے بات چل رہی ہے, جناب وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے. جناب ہم کب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام ہے؟
ہم کہتے ہیں کب کہتے ہیں کہ یہ سارے الزامات عمران خان نے لگائے ہیں یا پیپلز پارٹی نے کوئی سازش کی ہوئی ہے؟ یہ تو جہاں سے آئے ہیں ان کا ثبوت، اور کہتے ہیں ثبوت آپ دیں، ثبوت تو آپ کی ذمہ داری، آپ خود کو بے گناہ دیں۔ اب پھر کیا کہتے ہیں وزراء، سارے کے وزراء، سارے حکومتی نمائندے کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب اپوزیشن اور ساری جماعتیں ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو ہم کرانے کو وہی کریں گے جو اپوزیشن کہے گی۔ جناب کل بھی ایک پروگرام میں ہم نے کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم تحریک انصاف اور ابھی میں نے ایم کیو کا بھی بیان، ہم سب متفق ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں کمیشن ہو اور وہ تحقیقات کرے، غیر جانبدار تحقیقات ہو جس پہ قوم کا اعتماد ہو۔ ارے یہ تو کمال ہو گیا، میرے خیال اس پروگرام سے وہ کنسنسس آ گیا جو ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں تھا۔ تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی مشترکہ طور پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن ہو۔ اس کے اوپر ون لائنر اونلی ویلکم کرنا ہے آپ نے چانڈیو صاحب کے بیان۔ بالکل، ان کو بھی ہم بالکل ویلکم کریں گے، اور بھی جو بھی محب وطن پاکستانی واقعی چاہتا ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے، ذریعہ آپ اس پہ ون لائنر دے دیں، پھر بریک لے لوں۔ دیکھیں ہم نے تو جو اب فیصلہ مسلسل 2 دن اپوزیشن تینوں پارٹیز نے کہہ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، بالکل آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، اور تمام جو حکومتی جو اس وقت لیڈران ہیں، جو پارٹی کے بھی لیڈران ہیں، وہ تمام پارٹیوں سے اس وقت ان کے جو سربراہان ہیں ان سے اس وقت گفتگو کا عمل جاری ہے، اور جو بھی کنسنسس ہوگا اس کی مطابقت سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اور چاہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کنسنسس، ایک پولیٹیکل کنسنسس تو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے نا، تو آپ آمادہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بنا دیں گے اگر اپوزیشن یہ دیکھیں میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ساری پارٹیاں کسی بات پہ متفق ہوں گی اور جس کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے، دیکھیں 3 پارٹیز کا بیان آن ایئر ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر آفیشیل آف کیمرہ نہیں، آن کیمرہ۔ میں بھی آن کیمرہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ایک سیاسی ایک عمل کے ذریعے ایک جمہوری طریقہ کار سے آئین اور قانون کے مطابق جو بھی کنسنسس آئے گا اس کو لے کر وسیم اختر صاحب، میں بریک کے بعد آپ سے جواب لے لوں۔ میں کوئکلی بول دوں، اگر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ کنسنسس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، نون لیگ اور یہ 3 جماعتیں جنہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے، 342 میں سے تقریباً 300 سیٹیں نیشنل اسمبلی کے اندر ان 4 جماعتوں کی ہاں تو 4-5 دن میں کنسنسس تو ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں نا، آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوا، جس وقت تمام لوگ، تمام سربراہان آفیشیلی جو ہے جو بھی اگریمنٹ کریں گے کہ بھائی یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا ایسے کرتے ہیں، ابھی اس پروگرام میں ٹائم ہے تو میں اگر جماعتوں سے درخواست کروں کہ وہ سرکاری بیان جاری کر دیں تو دیٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل؟ میرے خیال میں اچھی وسیم اختر صاحب کیا آپ اس پہ بیان جاری کر دیں گے وہ ایم کیو ایم کے کوئی لیٹر پیڈ کے اوپر میں ان کو دکھا سکوں، اور پھر میں چانڈیو صاحب اور پی ٹی آئی سے بھی یہی کہوں گا کہ مطالبہ کر دیں؟ دیکھیں یہ مجھے میں ابھی اپنے آفس میں نہیں ہوں، مجھے رابطہ کمیٹی سے بات کرنی ہوگی، وہی کیپیبل ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا کہ اگر ہمارے کسی دوست کو اعتراض بھی ہو پاناما پہ تو میری اپنی مشورہ ہے، یہ مے بی آئی ایم رانگ، کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں پاناما۔ پاکستان لیگ کے اتنے ایشوز ہیں کہ وہی کافی ہیں، پاناما پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو، اس میں ٹائم ویسٹ ہی نہ کریں۔ نہیں سر یہ بات درست نہیں ہے، پاناما پہ تو فوکس کرنا پڑے گا۔ نہیں میں تو مشورہ دے رہا ہوں، پاکستان میں اتنی لیکس ہیں ہمارے لیڈروں کی کہ وہ ہی کافی ہوں گی، لیکن 2-3 باتیں میں بھی صحیح ٹریک پر ڈالنے۔ ملک صاحب آپ نے ون لائنر مانگا تھا مجھ سے، اس وجہ سے میں باقی بریک کے بعد آپ جواب دے لیجیے گا تفصیل سے۔ وسیم صاحب اگر ہو پائے تو آپ اپنی پارٹی سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کروائیے، میں اسی پروگرام میں دکھانا چاہوں گا، اگر ممکن ہو تو کوشش کریے اس کے اوپر۔ میں بریک لے لوں جی، بریک کے بعد ہم ڈاکٹر مصدق صاحب سے چاہیں گے کہ اس کا سرکاری جو بھی رد عمل وہ دینا چاہتے ہیں وہ دیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آرمی کے بیان کے اوپر بات کر رہے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اس کے بغیر پاکستان کا استحکام ممکن نہیں۔ یہاں ساتھ ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ جب ہم اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں صرف سویلین فال نہیں کرتے، اس میں فوج کے لوگ بھی فال کریں گے، جس میں ایک ابھی زندہ مثال ہمارے سامنے جنرل پرویز مشرف ہیں، جس کے اوپر موجودہ حکومت آرٹیکل 6 لگانا چاہتی تھی، نہیں لگا سکی، پاؤں کام گئے، ہل گئے، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے اور رخصت کرنا پڑا انہیں۔ اسی طرح کی بے شمار اور مثالیں ہیں آرمی کے اندر بھی۔ جنرل رحیل کے حوالے سے بہت زیادہ ایک کریڈٹ ان کو جائے گا اس چیز کا اگر وہ ڈیٹیلز پبلک کر سکیں، کتنے آرمی کے آفیسرز جو ہیں ان کو کرپشن کے الزام میں گھر بھیجا گیا۔ ایک فارمر آئی جی ایف سی کا نام آتا ہے جو معلوم ہے لیکن میں بول نہیں سکتا، آرمی کو خود بولنا چاہیے۔ ایک اور لیفٹیننٹ جنرل کا نام آتا ہے کہ ان کو بھی سیک کیا گیا کرپشن چارجز پہ۔ اگر یہ ڈیٹیلز وہ پبلک کریں تو شاید بہت سے دوسرے انسٹیٹیوشنز کا ہاتھ مضبوط ہوگا سول سائڈ کے اوپر کہ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب
آپ سے آپ کی باری کا جواب جی. پاناما لیکس، پاناما پیپرز. سر میں 3 نکات اور ایک گزارش آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا تو یہ ہے، میں آئین کے حوالے سے بات شروع کروں گا، اور وہ اس وجہ سے کروں گا کہ وسیم بھائی نے وہ دعوت دی اچھے جرنیلوں کو کہ وہ آ کے ملک کا احتساب کریں. تو اس ملک کا آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہماری خواہش اور کوشش تو یہ ہے کہ اس ملک کے آئین کی مطابقت سے اگر ہم نے سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ جمہوری عمل چلے گا، تو جو بھی ہمارا آئین اجازت دیتا ہے اس کی مطابقت سے چلیں، اور دعوت نامے بھی اگر اس کی مطابقت سے بھیجے جائیں تو میرے خیال میں زیادہ اچھا رہے گا. تو ایک تو میں یہ نقطہ پیش کرنا پاناما پیپرز کی تحقیق. جی میں وہیں پہ اجازت دیں گے تو پہنچوں گا. دوسری جو بڑی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ چانڈیو صاحب نے جو بات کی وہ بالکل صحیح کی تھی، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے سندھ کا ذکر کیا. میرا مقصد کسی بھی صورت صرف سندھ کو ہائی لائٹ کرنا نہیں تھا، کسی بھی صورت نہیں تھا. ملک کے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ دہشت گردی کا کوئی بھی تعلق نکلتا ہے، کسی قسم کی ٹیرر فائنینسنگ سے، وہاں پہ ہمارا رد عمل جو ہے بڑا شدید ہونا چاہیے. تو یہ میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہم سب کی مشترکہ جو ہے رسپانسبلٹی. ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ کی جماعت نے اس پروسیس کو انڈورس کیا تھا جس کے تحت ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے، شرجیل میمن کا نام ECL پہ آپ کی وفاقی حکومت نے ڈالا، اور آپ کے 3 وزراء پیپلز پارٹی حکومت کے پری ریسٹ بیل پہ ہیں. تو یہ پروسیس آپ کی حکومت کا انیشیٹو ہے، انڈورسڈ ہے جی، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ کے اگر وزراء کے اوپر ہاتھ پڑا یا آپ کے لوگ پکڑے گئے تو آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ کیوں بھائی. مگر پڑھنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسی وجہ سے وزیر اعظم نے، اگرچہ ان کا نام نہیں تھا اور یہ بہت پولیٹیسائز ہو چکی، مجھے لگتا ہے میں بروکن ریکٹ کی طرح کہہ رہا ہوں، ان کا نام نہیں، ان کے بچوں کا نام ہے وغیرہ وغیرہ. مجبوری آپ نوکری کر رہے ہیں کیونکہ ادروائز. چلیے جیسے یہ تو آپ کی ذرا نوازی اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں، میں تو اپنے دل سے آج گفتگو کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے. اور پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اور میرے بچے قوم کے سامنے ہیں، اور اگر آپ احتسابی عمل میں یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے کچھ غلط کیا تو ہمیں سزا ملنی چاہیے. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب قوم کو یہ کہہ رہے ہیں تو ایک عام وزیر یا کوئی سرکاری افسر وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ذمہ داری وفاقی حکومت کی بھی ہے اور صوبائی حکومتوں کی بھی ہے. تو ہمارے ہاں اپنا چانڈیو صاحب کی بھی حکومت ہے، اسد عمر صاحب کی بھی حکومت پارٹی کی ہے، ہماری بھی ہے. تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری کہ ہر جگہ سے ہم کرپشن جو ہے اس کو آپ نے 3 سال میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نیب کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا، سوائے اس کے کہ میاں صاحب 2 کیسز میں بریت کروائی، اور بریت ایسٹ کیس میں اس جج نے کی جس کا اپنا نام پاناما پیپرز میں شامل ہے، جسٹس عرفان کا نام. جسٹس عرفان فاروق نے 24 سال پرانے کیس میں میاں صاحب کو بری کیا، انلیگل وہ ایسٹ بیونڈ مین والے کیس سے. وہ خود ان کی آف شور کسی بھی وقت اگر سمجھتے ہیں، دیکھیں میں تو کسی جسٹس کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ان کا نام ہے اس فہرست کے اندر. نہیں، فہرست کے اندر نام ہونے کی وجہ سے 2 چیزیں میں بڑی واضح کر دوں کہ آف شور کمپنیوں میں تو اب ہر پولیٹیکل پارٹی کے بھی جو لیڈران ہیں ان کے نام آ گئے ہیں. آف شور کمپنی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی انلیگل چیز ہوئی ہے. ہاں، اگر آپ ثبوت نہ فراہم کر سکیں کہ یہ پیسہ حق حلال کا تھا، یہ پیسہ کیسے ٹرانسفر ہوا، اگر ثبوت دینے کو سب تیار ہیں تو سب کے اوپر. اسد عمر صاحب 200 سے زائد لوگ ہیں جس میں ریاض ملک جیسا تگڑا شخص بھی ہے جو سر عام کہتا ہے کہ میرے فوج سے تعلقات ہیں، اور سندھ میں ان کے اوپر ڈان نے بہت اچھا تفصیلی آرٹیکل کیا ہے، بہت اچھا آرٹیکل کیا ہے اس نے ڈان اخبار نے، زبردست آرٹیکل. اور اس کے ریاض ملک کے اپنے دعوے پڑھ لیں، اور جتنے لوگ اس کے آفس میں کام کرتے ہیں، کتنے سرونگ کے آرمی کے لوگ اس میں کام کرتے ہیں، کس نے اس کو بحریہ کا نام استعمال کرنے کی اجازت دی. یا سیف اللہ فیملی کو پکڑ لیں، 34 کمپنیز آف شور کمپنیز، اور وہ صدا سے حکومت میں ملٹری جنرلز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، نون کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس آرمی کہہ صحیح رہی ہے لیکن آگے چلتا نہیں ہے. نیب میں آپ نے ریٹائرڈ آرمی کا میجر بٹھایا ہوا ہے، کس نے اس کو روکا 3 سال سے کام نہ کرے؟ بالکل صحیح. میں ذرا نارمل سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم مانگوں کہ بہت اہم ایشوز پڑے گا. سب سے پہلے تو ادھر سے شروع کرتے ہیں. ایک نیو یارک کے اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ ایگزیکٹ کمپنی جو ہے وہ گڑبڑ کام کر رہی ہے، اور اگلے دن دفتروں پہ چھاپے، جیل کے اندر. بڑا اچھا کام کیا. آپ کو غلطی نظر آئی تو آپ فوراً ایکشن میں آ گئے. پاکستان کے شاید انگریزی کا سب سے مستند اخبار، پرانا اخبار، اس کے فرنٹ پیج کے اوپر سٹوری، اور اتنی بڑی، میں نے تو سٹوری ڈان کی انویسٹیگیٹو سالوں پہلے کوئی ڈیٹیل سٹوری نام لے لے کے اربوں روپے کی بات کیوں نہیں آئی کوئی حکومتی سرکل سے؟ نہ پروونشل گورنمنٹ نہ فیڈرل گورنمنٹ، کچھ بھی نہیں ہوا. ملک ریاض کے فائلوں کو پہیے لگوانے کی وجہ سے خاموشی نظر آ رہی ہے، یا وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں تو ان سے خوفزدہ ہے حکومت اس لیے نہیں کرتی؟
या सब की मिली भगत है? तो ये बड़ा अच्छा कि आपने ये पॉइंट रेज ये किया। सब की मिली भगत के ऊपर मेरे ख्याल में हमें हिम्मत करके थोड़ी ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि रियाज मलिक वाले प्रोजेक्ट में आर्मी के लोग इन्वॉल्व हैं DHA के साथ। अब आर्मी को इसमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जनरल साहब जहां चाहते हैं कि नून लीग के अंदर पानामा पेपर्स वाले पकड़े जाएं, मेरा दिली ख्वाहिश है पकड़े जाएं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये भी है कि जिन लोगों को रियाज मलिक इतने सालों से जजेस, जर्नलिस्ट, एंकर्स वो पकड़े गए थे, लाइव प्रोग्राम पकड़ा गया था, उनके खिलाफ कुछ तो करिए भाई। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज से मेरा आपका इख्तिलाफ था, आपने कहा था उनको घर, कितनों को घर भेजा। सर अगर करप्शन में पकड़े गए, करप्शन के इल्जामात पे, तो घर नहीं भेजना चाहिए, जेल भेजना सजा चाहिए, मिलनी चाहिए, जेल भेजना सजा चाहिए, मिलनी चाहिए। जो सजा है उसकी सजा देनी ये चाहिए। आप आर्मी के लोगों के लिए कह रहे हैं, दोबारा दोहरा दें। मैं आप कह सकते हैं ज्यादा आसानी उस से वर्दी को पहनने वालों के बारे में कह रहा हूं कि जिस वर्दी पे मुझे बेइंतहा फख्र है, जो मेरी 3 जनरेशन की, 3 वहां जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वहां जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको जेल भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए। और मैं ये ज्यादा शद्दोमत से इसलिए कहता हूं कि मुझे उस वर्दी पे बड़ा फख्र है, और जो उस वर्दी को पहन के करप्शन करता है वो उस वर्दी को जलील कर रहा है, उसको तो जरूर भेजना चाहिए जेल के अंदर। ये क्लैरिटी है इसमें, ये हमें सब में रहनी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाएं जी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बिल्कुल सही बात की इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अलाउड नहीं है कि फौज जो है उसको दावत दें कि जी आप आके हुकूमत करनी शुरू कर दें और आप अकाउंटेबिलिटी करें। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आईनी तौर पे दुरुस्त बात है, और नहीं दावत देनी चाहिए किसी सियासी पार्टी को, कोई भी जो जमहूरियत। आप देंगे या क्या करेंगे, ये वाज़ेह रहना चाहिए, ऑन एयर कमिटमेंट करें यहाँ पे। सर मैं बिल्कुल, हमारी पार्टी अगर क्लियर मिलिट्री इंटरवेंशन होती है तो पीटीआई क्या आइन की करेगी? बालादस्ती, आइन की बालादस्ती कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं, मेरी ये क्या बोलना चाहिए, एक असेसमेंट है, क्योंकि जाहिर है ये तो बैठ के कभी बात डिस्कस नहीं हुई कि जी फौज टेक ओवर कर लेगी तो क्या करेंगे, ये तो डिस्कशन हुई नहीं ना आज तक। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हो गया कोई भी कानून की आइन की खिलाफ वर्जी, पीटीआई उसके खिलाफ खड़ी होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है वसीम अख्तर साहब। लेकिन सर एक सेकेंड, लेकिन सर कानून, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस कवानीन के अंदर ये कहीं लिखा हुआ है कि लोग दोनों हाथों से दौलत लूटते जाएं, बैरून मुल्क असासे बनाते जाएं। दुबई लैंड रिकॉर्ड की रिपोर्ट आए कि 3 साल में 700 अरब रुपए की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने खरीद और उनको पकड़े और खामोश पट्टी बांध के आंखों में। ये कहीं नहीं सर आइन तो फिर पूरा आइन को फॉलो करना है, वहां कोई खतरे में जमहूरियत नहीं बढ़ती। वसीम अख्तर साहब आप बताइए, अब ये पनामा पेपर स्पेसिफिक रहना चाहिए, क्योंकि 1947 की बात करेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। पनामा पेपर्स में 200 से ज्यादा लोग हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली। वहां आपको बड़ा खसूसी तौर पे स्टार्ट लेना है आपने। आप पहला स्टेप पनामा पेपर से लीजिए, फिर बाकी सारों को भी पकड़ लीजिएगा। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में अगर कमीशन बनता है और अक्रॉस द बोर्ड सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो हमारे मुल्क में होती आई है। अब आप पनामा की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टार्ट करें इसमें इसके साथ, मगर सिलेक्टेड ना हो और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। ये वक्त की जरूरत है, हमारा मुल्क ठीक हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ आज तो हम तबाही पे खड़े हैं, तकरीबन तबाह हो चुके हैं हम। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी बनती है कि इस इशू पे जोर दें, इसको इधर उधर ना होने दें, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें और प्रेशर बिल्ट अप करें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में ये कमीशन बने और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, कोई भी इदारा हो, टाइम बाउंड हो, वरना तो फिर वो महमूदुर रहमान रिपोर्ट हो जाएगी। टाइम वाला मामला हो, इसके अंदर फिक्स किया जाए टाइम, और हर सियासी जमात मॉनिटर करे इसको, पार्लियामेंटेरियंस मॉनिटर करें, ये सीरियस इशू ले लें। ये मुल्क का असल इशू यही है, ये दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। अगर करप्शन मुका लें तो दहशतगर्दी जो है वो उसको भी खत्म किया जा सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह ही करप्शन है। यहाँ एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे चांडियो साहब लेते हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ी आसानी यह है कि ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, किसी ने बयान या इल्ज़ाम आयद नहीं किया है। वो कंपनीज जिनके नाम है, वो बेनिफिशियल ओनर कौन है, वहाँ मरियम सफदर लिखा हुआ है या हसन या हुसैन लिखा हुआ है या रियाज मलिक के बेटे का नाम लिखा हुआ है, तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। बैंक्स की तफसील तक अवेलेबल है, किस लॉ फर्म ने उसको रजिस्टर किया वो भी तफसील मौजूद है। आपको सिर्फ अपने सिस्टम में FBR, स्टेट बैंक, FIA उसको साथ इस्तेमाल करके मिला के बताना है लोगों को कि ये लें, ये सच्चाई है। एक ब्रेक ले लें, इसके बाद चांडियो साहब से पूछते हैं हमारे साथ।
ویلکم بیک. چانڈیو صاحب, اب ایک چیز کے اوپر تو اتفاق رائے ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کی سربراہی کریں, لیکن اب یہ دیکھیے کہ تمام جماعتیں ہیں اس کو بہت کمٹمنٹ نبھانی پڑے گی. آپ کی جماعت کے بندوں کے بھی نام نکلیں گے, پی ٹی آئی کے بھی نکلیں گے, اور نون لیگ کے تو ہیں ہی ہیں پرائم منسٹر سمیت. دیکھیں ملک صاحب, ہمارا احتساب ہم نے پیپلز پارٹی نے فوجی جو احتساب عدالتیں تھیں ان کو بھی بھگت لیا, اور ان سے بھی جو ہمیں انعام ملا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. پھر عدلیہ کا جو احتساب ہے سول عدالتوں کا وہ بھی ہم نے دیکھا, اور ہم اس میں بھی گئے, ہم نے ان سے بھی انکار نہیں کیا, اور جو وہ مہربانیاں ہم پر کرتی رہی وہ آپ نے خود دیکھا. پھر سیاسی احتساب, جو احتساب نہیں تھا انتقام تھا, وہ جو احتساب الرحمان والا احتساب تھا جس پہ وہ احتساب کرانے والے بھی شرمندہ ہوئے, ہم نے وہ احتساب بھی دیکھ لیا. اور معاف کیجیے گا, ہم نے صحافتی احتساب جو تھا, میڈیا کا احتساب, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. بڑے صبر تحمل سے ہم ان احتسابی مراحل سے گزرے ہیں. اب بھی لیکن ہم تو سب سے زیادہ ہم خوش ہوں گے کہ اگر غیر جانبدار احتساب کا کوئی قانون وضع ہوگا, کوئی طریقہ کار وضع ہوگا, ہم کیسے اس سے اختلاف کریں گے؟ ہم تو چاہیں گے وہ رواج مضبوط ہونا چاہیے. ہم تو احتساب کے پیٹرولائن کمپنی کا بھی نام ہے, پیٹرولائن کمپنی کا بھی نام ہے جس میں رحمان ملک صاحب اور بی بی کے بھتیجے دونوں اس میں حصے دار تھے. پیٹرولائن, میں یہاں آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں, وکیل ہوں, اور مجھے فخر ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وکالت کرتا ہوں. اور مجھے معاف کرنا آپ بھی, اور ہمارے وزیر رحمان ملک صاحب مجھے معاف کریں, میں ان کا وکیل نہیں ہوں, میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, میں ان کی وضاحتیں پیش کرنے نہیں آیا. وہ بڑے دانشمند آدمی ہیں, عقل مند ہیں, باخبر ہے. بہت مناسب بات ہے. اسد عمر صاحب, آپ کی جماعت سے ایک تاثر یہ ہے, ایک تو آج خبر امت چیمہ نے کافی تفصیل سے چھاپی ہے ان کی کمپنیز کی ڈیٹیل میں, نیوز اخبار میں, جس نے نہیں پڑھی وہ بھی یقیناً پڑھے علیم خان کے حوالے سے. لیکن یہ بھی تاثر ہے کہ آپ کی جماعت میں وہ ایک وفاقی وزیر صاحب نے کہا تھا کہ عمران کے دائیں اور بائیں کھڑے ہونے والوں کی آف شور پراپرٹیز ہیں, تو اور زیادہ بندے بھی نکلیں گے. ندیم ملک صاحب, باقی تو میڈیا نے اس کو خاص اس کو توجہ نہیں دی تھی, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے کافی توجہ دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی کے اندر قرارداد لے کے گئی تھی کہ تمام ایم این ایز کا ٹیکس آڈٹ کیا جائے, تمام ایم این ایز کا, ان کے اثاثوں کا سب کا آڈٹ. اس میں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ سوائے پی ٹی آئی کے باقی سب کے. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں, ابھی عمران خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا مجھ سے شروع کریں, تو ہم بالکل کلیئر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف جو ہے وہ تو قانون کے نغے میں آئیں لیکن اسد عمر اور عمران خان جو ہیں وہ اس سے بچا لیے جائیں. قانون سب کے لیے ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے, ایسے امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ سب کو ہاں نظر آئے کہ یہ واقعی قانون کے تقاضے پورے کر رہا ہے. طاقتور سے لے کے غریب سے غریب تک ایک قانون ہونا چاہیے. جس قانون کے تحت نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کسی ممبر کو سزا ملے گی ٹیکس ایویژن کی, یا اگر ال گاٹن ویلتھ ان کی اسٹیبلش ہوتی ہے, اسی قانون کے تحت پھر علیم خان کو بھی سزا ملے گی, یا اور عمران خان کو بھی سزا ملے گی. اگر علیم خان نے کوئی قانون توڑا ہے بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر اسد عمر نے قانون توڑا ہے اسد عمر کو بھی ملنی چاہیے. ڈاکٹر مصدق, میں تو آپ سے یہی کہوں گا جی کہ اگر آپ آئینی ذہن رکھتے ہیں, قانونی ذہن رکھتے ہیں, تو اس وقت ملک کی سربراہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, یعنی حکومت کے سربراہ وزیر اعظم. جب انہوں نے خود کو اپنے پیش کر دیا اور ٹی وی کے آ کے پیش کر دیا کہ بالکل وہی بات جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی حاضر, میری اولاد بھی حاضر, اور باقی بھی سب لوگ جو ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کی بات کا, اور جتنے بھی لوگ جن کا نام آتا چلا جائے گا انشاءاللہ ایک شفاف طریقہ کار طے ہو جائے گا اگلے کچھ دنوں میں, اور ہر بندہ جو گلٹی ہوگا اس کو سزا مل جائے گی. اس سارے پروسیس میں ابھی تک جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو 1972 سے وکٹمائز کیا گیا, انہوں نے کسی الزام کی صحت کو نہیں مانا. ہم آپ کو آج کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا, برطانیہ میں ڈیوڈ کیمرون نے اپنی ٹیکس ریٹرنز پبلک کی اس دور کی جب سے وہ وزیر اعظم بنے, اپنی فیملی کے ایسٹس پبلک کیے. وزیر اعظم 1990 سے وزیر اعظم, اور 93 میں جنرل نصیر اللہ بابر نے FIA کی رپورٹ, پارلیمان کے ریکارڈ کا حصہ آپ منگوا سکتے ہیں اپنی پارلیمان سے, وہ سبمٹ کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہاں سے پیسے باہر بھجوائے. 93 کی بات ہو رہی ہے. 99 میں آپ کی نیب بنی تو اس کے پاس ڈیٹیلز ہیں, پریس کانفرنس کی ہوئی ہے جنرل امجد نے کہ یہ نیلسن نیسکول کمپنیز بنی, مے فیئر اپارٹمنٹس ہیں. کدھر ہے وہ سارا کچھ؟ یہ ادارے اسٹیٹ کے ادارے. میں تو آپ کو بڑی واضح شکل میں کہہ رہا ہوں, روز اس ملک سے لیگلی بھی اور اللیگلی بھی لوگ پیسے بھیجتے ہیں.
انہوں نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس کے باوجود کہ ان کا نام نہیں ہے. ابھی آپ پروسیس ہو جائے گا، آپ کے سامنے تمام آ جائیں گے. اگر کچھ کہنا آپ کے سامنے نہیں آئیں ایک گے. چیز آپ سے درخواست کروں گا کہ کیونکہ آپ نے علیم خان صاحب اور ان کی سٹوری کا ذکر کیا، کل کے پروگرام میں مناسب ہوگا کہ علیم خان کو لے لیں، جو آپ ان سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی پوچھ لیں، وہ جو وضاحت دینا چاہیں گے وہ وضاحت کا بھی موقع ملے. ضرور. اور ہم حکومت کی طرف سے بڑی واضح شکل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں اس کے اندر اگر کسی نے حلال پیسے سے کچھ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حلال و حرام کی تفریق پیسے سے ہوگی. یہ نہیں ہوگا جس طرح ہمارے وہ گڈ اور بیڈ ہوتے ہیں کہ کچھ کمپنی آف شور حلال ہیں اور کچھ کمپنی آف شور حرام ہے. یہ تفریق نہیں چلے گی. سب کا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اسد عمر صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب اور وسیم ہمارے ساتھ تھے. آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.